بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا، گزشتہ جو درس ہوا تھا اس میں کئی ساری باتیں موقع کے لحاظ سے بتائی گئی تھی۔ اس میں 3 باتیں رہ گئی تھی جو بتانی تھی، تو لہٰذا وہ باتیں بتا کر انشاءاللہ میں میری تفسیر درس کو شروع کروں گا۔ تو جیسا کہ جو گزشتہ درس میں شامل تھے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ کیا مضمون تھا اور کس عنوان پر بات ہوئی، لیکن اس کو یوٹیوب میں اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ جو 7 تاریخ کو آنے والی فلم تھی، اللہ نے اس کو روک دیا ہے، کسی وجہ سے وہ رک گئی ہے، ریلیز نہیں ہوئی ہے۔ تو بہرحال جب موقع آئے گا تو اس کو ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر کچھ شارٹ کے طور پر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن اسی عنوان پر بات کیا ہوں۔ جمعہ کے بیان میں بھی اس میں سے 70% باتیں آ چکی ہیں، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں جو گزشتہ پیر میں بتایا ہوں۔ مختصر طور پر اس میں کئی ساری باتیں آ گئی ہیں، تو جمعہ کے بیان کو بھی اگر آپ لوگ سن لیں گے جو میں گزشتہ جمعہ جو گزرا ہے 7 تاریخ کو، اس جمعہ میں بھی کئی سارے باتیں پوری باتیں 70% پوری باتیں اس میں آ گئی ہیں، تو آپ اس کو بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ تو گزشتہ پیر جو باتیں بتایا ہوں اس میں 3 باتیں رہ گئی تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ پچھلے زمانے میں جو فلمیں بنائی جاتی تھی، جو پکچر وغیرہ بنائی جاتی تھی، وہ اس لحاظ سے بنائی جاتی کہ اس سے قوم کو کوئی میسیج دینا مقصود ہوتا تھا، چاہے وہ غیر ہو کوئی بھی ہو۔ ہمارے اسلام میں تو فلم کیسا بھی ہو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اس کی تشہیر بھی جائز نہیں، اور اس کو دیکھنا دکھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال حقیقت یہ بیان کر رہا ہوں کہ پچھلے زمانے میں 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے بھی آپ جائیں گے تو کوئی بھی فلم لے لیجئے، اس سے ایک پیغام امت کو دینا چاہتے تھے فلم بنانے والے بھی، تو قوم کو ایک میسیج دینا چاہتے تھے بنانے والے۔ لیکن آج ایسا زمانہ ہو گیا کہ ہر فلم کے اندر تشدد، دشمنی، اور 2 جماعتوں کے درمیان یا 2 مذہب کے درمیان لڑانے والے، اور جو فلموں کو دیکھ کر پہلے میسیج حاصل کرتے تھے آج میسیج حاصل کر رہے ہیں لیکن دشمنی کا میسیج حاصل کر رہے ہیں، اس طریقے سے بن رہے ہیں۔ 30-40 سال پہلے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کرناٹک میں جیسے یہاں پر NTR مشہور تھا، ایسے وہاں پر راج کمار مشہور تھا کرناٹک میں۔ اس کی 40-50 سال کی پہلے کی ایک فلم ہے، اس میں ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہم اس شیر کے گاؤں کے رہنے والے ہیں جس گاؤں میں ایک شیر رہا کرتا تھا، جس شہر میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ تو اس نے وہ انگریز کے زمانے کا واقعہ ہے اس میں، تو ایک چھوٹی سی کلپ ہے وہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی کون سا شہر ہے وہ تمہارا جس میں شیر رہا کرتا تھا؟ تو اس نے کہا ہمارا وہ شہر ہے جہاں فریڈم فائٹر ٹیپو سلطان رہا کرتے تھے۔ یہ ایک ڈائلاگ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ آج 30-40 سال بعد ماحول ایسا بدل گیا، ایسا بگڑ گیا کہ آج انہیں کو کیا کہا جا رہا؟ دیش دروہی کہا جا رہا۔ تو کتنا فرق آیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ورنہ تو فلم دیکھنا دکھانا ہمارے پاس جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات یہ بتانا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی فلم کے اندر جو میں گزشتہ پیر بتایا ہوں اس میں کیا بتایا گیا؟ شوہر مجازی خدا ہے، اور مجازی خدا ہے، اور خدا کے خلاف جانا کفر ہے، اور کفر کی سزا موت ہے۔ اس کا جواب نہیں دیا میں، مجازی خدا ماننا کیسا ہے اس کا جواب دے دیا، اور شوہر مجازی خدا نہیں ہو سکتا یہ بات بھی بتا دیا، لیکن کفر کی سزا موت ہے کہہ کر اس میں مرڈر کیا جا رہا، بیوی کو قتل کیا جا رہا، وہ چیز اس میں دکھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ فرما رہے ہیں کوئی انسان کسی انسان کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. ایک آدمی کو قتل کرنا ناحق پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر ہے. ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی، ناحق قتل ہو رہا تھا اس کو بچا لیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پورے دنیا کے لوگوں کی جان کو اس نے بچا لیا. ایسا مذہب کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اگر کوئی کفر بھی کر لے تو اس کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، قوانین کا ہونا ضروری ہے. اس لیے ہمارے مسلمان جب توحید رسالت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو جوش میں آ جاتے ہیں. کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے، کوئی اس پر گھر پر حملہ کر دیتا ہے، یہ ہمارے پاس جائز نہیں ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قوانین کو اپنانا ضروری ہے، ہمارے پاس یہ جائز نہیں ہے، اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا. تو یہ بات تھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ اس کا جو ٹائٹل تھا، اس کا جو عنوان تھا وہ میں بتانا بھول گیا تھا. پورا بتایا لیکن آخر میں بات بدل گئی تھی کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، مسلمان زیادہ اولاد پیدا کرتے ہیں. اسی پر وہ فلم بنائی گئی 12 ہمارے 12. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ 30 40 50 60 سال پہلے اور پہلے کے زمانے کو بلا تفریق مذہب، مسلمان ہندو مت دیکھیے، پورے لوگوں کو دیکھیے. اس سے پہلے کے ماں باپ کی اولاد کی تعداد کو دیکھیے، کوئی بھی مذہب کے ہو، ان کی اولاد زیادہ تھی نہیں تھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، زیادہ تھی. آج آپ کسی بھی مذہب والوں کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو ہی دیکھ لیجئے، کتنے ہیں بچے؟ 2 3 2 3 1 2 3 اسی میں چل رہے ہیں. تو کیا وجہ معلوم ہوئی؟ اور تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مسلسل 30 40 سال سے مسلمانوں کی تعداد میں اچھی خاصی کمی آئی ہے. تو وجہ کیا معلوم ہوئی؟ وجہ یہ ہے پچھلے زمانے میں لوگ غذائیں کھاتے تھے، صحت اچھی تھی، تندرستی اچھی تھی، ان کا کھانا پینا اچھا تھا، آب و ہوا اچھی تھی. کب عورت پریگننٹ ہوتی معلوم نہیں ہوتا تھا اور کب ان کی ڈیلیوری ہوتی نہیں معلوم ہوتا تھا. ایسا زمانہ جب گزرا اور پچھلے زمانے میں بچوں کو پیدا کرتے تھے، لیکن آج غذائیں نہیں کھا رہے، دوائیں کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ دوائیں کھا رہے ہیں اور کیمیکلز کھا رہے ہیں. اور آب و ہوا بدل گئی، غذائیں بدل گئی، طاقت قوت استطاعت پہلی جیسی نہیں رہی. عورت کے اندر وہ طاقت نہیں، مرد کے اندر وہ طاقت نہیں، تو کہاں سے کریں گے؟ تو زمانے کے اعتبار سے خود بخود کیا ہو گئی؟ تعداد کم ہو گئی. پہلے زیادہ تھی تو آب و ہوا اچھی تھی، صحت اچھی تھی تو ہو گئی. تو پچھلے زمانے میں بچوں کو پیدا کرتے تھے، اب بچوں کو خرید رہے ہیں. بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خرید رہے ہیں. چاہے وہ کسی بھی ہاسپٹل میں دکھا لیں، ایک بچہ پیدا کرنے تو کتنے پیسے خرچ ہو رہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ خرچے کو، یہ پریشانی کو، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اپنی تعداد کو خود بخود کم کر رہے ہیں. یہ سازش ہے کیا ہے؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والے. تو پچھلے زمانے میں یہ تمام چیزوں کی سہولت ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس پہ کثرت رکھی تھی. اب کیا ہے کہ وہ اسی طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، غذائیں بھی نہیں ہے، آب و ہوا بھی ایسی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے خود بخود تعداد کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی ہیں. تو دیکھیے یہاں تک یہ باتیں پچھلے بتانی تھی، بتا دیا ہوں. اب یہاں پر دیکھیے، جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا پہلے 2 رکوع میں کیا تھا، بعد میں تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی وحدانیت اور اپنی کتاب وغیرہ کی دعوت دیے. اور پھر یہاں پر چونکہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر تیسری رکوع میں اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تو اب پہلے لوگوں سے مراد بتایا نا، میں پہلے لوگوں سے مراد کہاں تک جاتی؟ وہ بات حضرت آدم علیہ السلام تک بات چلی جاتی ہے. تو لہٰذا جب آدم علیہ السلام تک بات چلی گئی تو اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی خلقت کا، پیدائش کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اس وقت کو یاد کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں. یہ جو آیتیں آتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، ہمارے نبی کے پاس آتی ہیں، تو جہاں پر وعظ آتا ہے تو اذکر، آپ اس وقت کو یاد کیجئے. اے نبی جی آپ اس وقت کو یاد کیجئے. کیا؟ قال ربک للملائکۃ، اللہ نے کہا اپنے فرشتوں سے، اللہ نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ.
میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. تو اللہ نے یہاں حاکم نہیں کہا, خلیفہ کہا ہے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں, ایسی ذات کو کہتے ہیں جو خود اصولوں کا پابند ہو. جو خود کس کا پابند ہو؟ اصولوں کا پابند ہو. بادشاہ, حاکم جو ہوتے ہیں, اب یہ دنیا میں جو بھی بنتے ہیں بڑے بڑے, یہ خود اصولوں کے کیا ہوتے ہیں؟ پابند ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر چیف جسٹس ہیں, پریسیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, سی ایم ہے, یہ جو بھی ہے یہ تو بڑے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم ہو, کوئی صدر بھی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن یہ خود کس کے پابند ہے؟ قوانین کے پابند ہے. یہ خود قوانین کے خلاف نہیں جا سکتے. تو اسی لیے اللہ نے بھی خلیفہ کا لفظ لایا. لیکن حکومت کس کے لیے ہے؟ ان الحکم الا للہ. حکومت, اصل حکومت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حکومت نہیں ہے. تو حقیقت میں حکومت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قوانین کو زمین میں نافذ کرتا ہے, اور ان قوانین کا یہ خود پابند بھی ہوتا ہے. یہ خود بھی اس کی ان باتوں پر چلنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ مشورے کے طور پر نہیں تھا, بتایا تھا نا گزشتہ بار, یہ مشورے کے طور پر نہیں تھا. تو اللہ نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے. کیوں ظاہر کیا وہ آگے آئے گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو فرشتوں نے کہا اتجعل, کیا آپ بنائیں گے, اللہ سے کہہ رہے ہیں, فیہا زمین میں, من یفسد فیہا جو اس میں فساد مچائیں گے, ویسفک الدماء اور خون خرابی کریں گے. تو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو, گویا کہ یہ الیکشن کا ایک نمونہ اللہ بیان کر رہے ہیں. فرشتوں میں اور انسانوں میں ایک الیکشن کا موقع آیا یہاں پر. تو اب الیکشن میں جو آدمی ووٹ مانگنے کے لیے آتا وہ دو چیزیں کر جاتا. ایک تو اپنی اہلیت کو بتا کر جاتا, میرے اندر یہ ہے, میں آؤں گا تو یہ کروں گا, میرے اندر اتنی صلاحیت ہے. ایک اپنی وفاداری کو بیان کرے گا, اپنی صلاحیت کو بیان کرے گا. اور دوسرا سامنے والے کی نااہلی کو بیان کرے گا. وہ آئے گا تو یہ ہوگا, وہ آئے گا تو یہ پریشانی ہوگی, وہ آئے گا تو ایسا ہوگا, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, یہ ہے. ہوتا نہیں ہوتا, یہ دو کام آج ہوتے. آنے والا اپنی تعریف کر کے جاتا, اور جو اس کے مقابلے میں ہے اس کو گھٹا کر جاتا, اس کی کمی بیشیوں کو ظاہر کر جاتا. تو گویا کہ انسان اور فرشتوں میں گویا کہ ایک الیکشن کا موقع چل رہا تھا اللہ کے سامنے. تو اب انہوں نے کیا کہا, اے اللہ انسان کے اندر یہ کمی ہے, وہ کیا کرے گا, زمین میں جا کر فساد مچائے گا. کیونکہ انہوں نے پہلے جنوں کا ماحول دنیا میں دیکھے تھے, جنات دنیا میں پہلے بس چکے تھے. یہ جنات کیا کیے تھے, یہاں خون خرابہ کر چکے تھے, فسادات مچا چکے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ انسان بھی اگر دنیا میں پیدا ہوگا تو یہ بھی یہ کام کریں گے, سمجھ کر انہوں نے کہا, اور خون خرابہ کریں گے. اب کیا ہے, اپنی وفاداری کو بیان کر رہے ہیں, اپنی اہلیت کو بیان کر رہے ہیں. کیا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری حمد بیان کرتے ہیں, تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تینوں چیزیں کرتے ہیں, تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں. پھر کیا, اللہ نے جواب دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں جاننے والا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے. یہ اللہ نے جواب دے دیا. اب یہاں پر دیکھیے, خلیفہ کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو خلیفہ کا جو نظام ہے, حکومت جو بنتی ہے دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے. حکومت کیوں بنتی ہے؟ دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے. اسی لیے کہہ رہے ہیں خلافت جو ہے وہ امن کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے جیسے ہی خلیفہ کا لفظ آیا تو فرشتوں نے کیا کہا, اللہ ایسے آدمی کو پیدا کرے گا, ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو فساد مچائے گا. تو مطلب فساد اور خلافت یہ دونوں اپوزٹ ورڈ ہے. خلافت اور خون خرابی, یہ تمام چیزیں. انسان کے اندر کیا ہے, غصہ ہے, انسان کے اندر شہوت ہے, انسان کے اندر وہ بدلہ لینے کی ایک صفت ہے, انتقام لینے کی صفت ہے. ایسے آدمی کو اگر آپ دنیا میں بھیجیں گے تو کیا ہوگا, خون خرابہ ہوگا. تو لہٰذا جو حکومت جو خلافت امن کی نہ ہو, جو حکومت جو خلافت امن کی نہ ہو, وہ حقیقت میں حکومت نہیں ہے, وہ حقیقت میں خلافت نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی ملک میں, کسی بھی صوبے میں اگر کسی جگہ پر حاکم کے ہوتے ہوئے, خلیفہ کے ہوتے ہوئے اور سی ایم پی ایم ایم پی کے ہوتے ہوئے جھگڑا وغیرہ ہو رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ حکومت نہیں ہے. اسی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ کیا ہے, لو مات الکلب جوعا علی الشرط الفرات لکان عمر مسئولا یوم القیامہ. حضرت عمر فرما رہے ہیں, اگر دریائے فرات کے پاس بھوک کی وجہ سے یہ کتا بھی مر جائے, کون مر جائے,
یہ کتا بھی بھوک کی وجہ سے دریا کے کنارے مر جائے، لکان عمر مسئولا یوم القیامہ، تو اس کتے کے بارے میں کل قیامت کے دن عمر کو سوال ہوگا کہ آپ کی حکومت میں ایک کتا بھوک کی وجہ سے مرا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں۔ تو حاکم جو ہے سید القوم خادمہم، جو قوم کا جو سردار ہوتا ہے، قوم کا جو حاکم ہوتا ہے، وہ قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خدمت گزار ہوتا ہے، خادمہم، خادم ہوتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں کیا ہو گیا کہ بادشاہ بھوکوں کا نوالا چھیننے والا بن رہے ہیں، غریبوں کا خون چوسنے والے بن رہے ہیں، غریبوں کا چین سکون چھیننے والے بن رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں حاکم نہیں ہے، یہ بلکہ ظالمین ہیں۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اصل میں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو رکھا تھا۔ ایک تو شہوت ہے، سیکشول فیلنگ انسان کے اندر رکھا، حکومت کرنے کی صلاحیت رکھا، غصے کی صفت کو رکھا، کوئی اپوزٹ میں آتا ہے تو اس سے انتقام لینے کی صفت کو رکھا۔ ان تمام صفتوں کو رکھنے کی وجہ سے فرشتوں نے اشکال کیا بطور اشکال۔ ایک دوسرا یہ وجہ تھی کہ فرشتوں کے اندر بھی دل کے اندر آ گئی تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک دوسری مخلوق کی ضرورت کیا ہے، ہمارے رہتے ہوئے دوسری ایک مخلوق کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو بھی ہمارے سے بھی بڑا درجہ دیا جا رہا، اب اس کو خلیفہ بنایا جا رہا۔ ہم تو کون ہیں؟ ملائکہ ہیں، تو ہمارے سے بھی بڑا درجہ اس کو دیا جا رہا، پوری دنیا کی حکومت اس کو دی جا رہی۔ تو یہ بات ان کے دل کے اندر آ گئی، اور ان کے اندر یہ بات بھی تھی کہ ہمارے سے معزز قوم کو اللہ تعالیٰ پھر پیدا نہیں کرے گا، مخلوق کو پیدا نہیں کرے گا، یہ بات تھی۔ تو اللہ نے سائلنٹ جواب دے دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن بات پر ثابت نہیں ہوتا، اب پریکٹیکلی ثابت کرنا تھا کہ آدم فرشتوں سے افضل ہے، آدم خلیفہ کے مستحق ہیں، آدم خلافت کر سکتے ہیں، اس کو ثابت کرنا تھا۔ اب کیا کیا اللہ نے ثابت کرنے کے لیے، پریکٹیکلی طور پر ثابت کرنے کے لیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا نا، تو دنیا کی جو چیزیں ہیں، کمانا ہے، جیسے روٹی کھانا ہو تو کیا کرنا پڑتا؟ کاشتکاری کرنا پڑتا، کسان بننا پڑتا، بیج ڈالنا پڑتا، اور اس کے اندر پھر اس فصل کو کاٹنا پڑتا، پھر اس کو سکھانا پڑتا، اس کو پیسنا پڑتا، پھر اس آٹے کو گوندنا پڑتا، اس کے بعد پھر اس کو بیل کر اس کو پھر توے پر سیک کر اس کو کھانا پڑتا۔ یہ تمام چیزیں انسان کے کرنا تھا۔ تو اللہ نے فطری طور پر دنیا کے تقاضے اور دنیا کی چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ کس کو سکھا دیے بھائی؟ فطری طور پر، جیسے پیدا ہونے والا بچہ وہ خود بخود دودھ پینے کو سیکھ لیتا ہے، جیسا پیدا ہونے والی مچھلی خود بخود تیرنا سیکھ لیتی ہے، جیسے انڈے میں پیدا ہونے والا چوزا وہ خود اس کو چونچ سے مار کر باہر آنا سیکھ لیتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فطری طور پر بولتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دیا تھا کہ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے، دنیا کی تمام چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم کو فطری طور پر سکھا دیا تھا، مستقل بٹھا کر سکھایا نہیں، فطری طور پر آگے جیسے فطرت بتایا نا، میں دودھ پینے والا بچہ دودھ پی لیتا ہے، تیرنے والی مچھلی تیر لیتی ہے، اڑنے والا پرندہ اڑ جاتا ہے، تو یہ چیزیں فطری طور پر کوئی ماں سکھاتی ہے کیا اس کو؟ تیرنا ایسا ہے، دودھ پینا ایسا ہے، وہ نہیں، وہ بلکہ خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ تو ایسے آدم علیہ السلام کو خود بخود وہ چیزیں اللہ نے فطری طور پر سکھا دیے، اسی لیے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ملائکہ پر ان کو پیش کیا، ان چیزوں کو ملائکہ کے پاس پیش کیا۔ اب دیکھیے فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے فرشتوں سے کہا۔ ابھی بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ فرشتوں کے پاس اور فرشتے اور اللہ کے سامنے یہ جو باتیں چل رہی ہیں ان کو غور سے سنیے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات تھی، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو دنیا میں مٹی سے پیدا کیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا، حضرت جبرائیل کو بھیجا مٹی لانے کے لیے، منع کر دی زمین، حضرت میکائیل کو بھیجا، منع کر دی، یہ واپس آ گئے، آخر میں حضرت اسرائیل، یہ واقعہ بیان کیا جاتا۔ جب حضرت اسرائیل گئے تو وہ نہ دینے پر بھی کیا کر دیے؟ ادھر ادھر سے مٹی لے کر آ گئے، تو اللہ نے اسی لیے ان کو کیا بنا دیا؟ ملک الموت بنا دیا کہ تم ہی انسان کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے ہو اور تم ہی اس کو ہلاک کرنے والے بھی بن جاؤ۔
تو عزرا السلام اس وقت رونے لگے, افسوس کرنے لگے, اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دی جا رہی, میرے پاس ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا, ایسا موقع بھی آئے گا کہ پیٹ کے اندر رہنے والے بچے کی بھی مجھے جان لینا ہے, 1 دن کے بچے کی بھی جان لینا ہے, 100 سال کے بچے کی بھی جان لینا ہے, 100 سال آدمی کی بھی جان لینا ہے. یہ تمام چیزیں اسی وقت سوچنے لگے. تو اللہ نے کہا اے اسرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دنیا میں موت کے اسباب پیدا کرتے ہیں. دنیا میں کیا پیدا کریں گے؟ موت کے اسباب پیدا کریں گے. یہ ابن آدم بھی اتنی بیوقوف ہو جائے گی کہ اس وقت جب بھی کوئی مرے گا کسی کے زبان پر اسرائیل آ کر موت دیے نہیں بولیں گے ہارٹ اٹیک سے مرا, ایکسیڈنٹ سے مرا, بی پی زیادہ ہو کر مر گیا اور شوگر کم ہو کر مر گیا. کوئی آج تک کہا ہے کہ بھئی اتنے چھوٹے بچے کو اسرائیل آ کر لے کر چلے گئے؟ نہیں بولیں گے. تو اسرائیل السلام کو اللہ نے بچا لیا کہ وہ بدنام نہیں ہوں گے. بدنام کون ہوں گے؟ یہ بیماریاں ہوں گی. بدنام کون ہوں گے؟ یہ چیزیں ہوں گے. کون تو بولے آج تک ارے بھائی اسرائیل السلام میرے نوجوان بیٹے کو لے کر گیا؟ کوئی نہیں بولتے نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بیماریوں کو ڈال دیا کہ تم کو کوئی بھی کیا بھی نہیں بولے گا. تو یہ اس طریقے سے وہ واقعہ پیش آیا. اب اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا, پھسلی کی ہڈی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. ایک حدیث میں آئی ہے, حدیث پاک میں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء, اپنے عورتوں کے معاملے میں میری نصیحت کو سنو, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, عورت جو ہے پھسلی کے ہڈی سے پیدا کی گئی. کیوں؟ سب سے پہلے جو عورت پیدا ہوئی کس سے پیدا ہوئی؟ حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا, حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پھسلی کے ہڈی سے بنایا. اور فرما رہے ہیں وَإِنْ أَعْوَجَ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ, یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کا اوپری حصہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے. اوپری حصہ کیا ہوتا؟ اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے ٹیڑھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرمایا فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, یاد رکھو اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی. اللہ کے نبی فرما رہے عورت کے سلسلے میں کہ وہ ہڈی کیسی ہے؟ کیسی ہے بھائی؟ ٹیڑھی ہے, اور اوپر کا حصہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہے. اگر فَإِنْ ذَهَبْتَهُ تُقِيمُهُ, اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. تو پھر کیا کرنا؟ ایسے چھوڑنا کیا؟ اللہ کے آگے فرماتے ہیں وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلِ الْأَعْوَجِ, اللہ کے فرمایا اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے وہ ٹیڑھا پن ایسا ہی رہے گا. تو کیا کرنا؟ بین نگلنا بھی نہیں, تھوکنا بھی نہیں, ایسا ان کو لے کو چلنا. کب بولتے ہیں اللہ کے نبی؟ جب بھی بول دیے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت رکھا ہے, ٹیڑھا پن. اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے بھی آئے تھے نا وَإِنْ أَحْسَنْتَ كُلَّهَا الدَّهْرَ, پوری زندگی بھر تو اس کے احسان کا معاملہ کر. فَإِنْ رَعَتْ شَيْئًا مِنْكَ, تم سے کوئی ایک غلطی دیکھ لے تو کیا بولے گی؟ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ, آج تک میں نے تم سے کوئی بھلا ہی نہیں دیکھی بولتی کبھی بھی. آج تک تمہارے سے میں کیا اچھا کام ہی دیکھی نہیں, حالانکہ زندگی بھر احسان کر رہا ہے بندہ. تو عورت کے اندر کچھ ایسی صفتیں ہوتی ہیں, تو ان کو دونوں کو اس عورت کو لے کر چلنا یہ مرد ہے. اس کے غلطیوں پر ٹوٹ پڑنا, اس کے غلطیوں پر غصے میں آ کر اس کے ساتھ برا سلوک کرنا, یہ مرد نہیں ہے. مرد کون ہے؟ عورت کو عورت کے لحاظ سے لے کر چلنے والا مرد ہے. اگر عورت کو عورت کے لحاظ سے چلنا نہیں آتا تو یہ مرد نہیں ہے. تو اسی لیے آج جو عورتوں کی زندگیاں بگڑ رہی ہیں, جن مردوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے ان کی زندگیاں بگڑ رہی ہیں. اس لیے فرماتے ہیں مرد کو بھی اللہ نے غصہ رکھا, عورت کو بھی غصہ رکھا. جب وہ پازیٹیو ہو جائے تو ہم کو نیگیٹو ہونا ہے, جب ہم نیگیٹو ہو جائے تو وہ پازیٹیو ہونا ہے. دونوں پازیٹیو ہو جائیں گے تو شارٹ سرکٹ ہو جائے گا, دونوں نیگیٹو ہو جائیں گے تو شارٹ سرکٹ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ بھی پازیٹیو نہیں, ہم بھی پازیٹیو نہیں, وہ دونوں میں اپوزٹ رہنا, یعنی کہ معاملے کے لحاظ سے دیکھ کر چلنے والوں کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو ان چیزوں کے قال انبئونی باسماء هؤلاء, ان تمام چیزوں کے نام فرشتے تم لوگ بتاؤ اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین, کس بات میں؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کس بات میں؟ کہ آدم سے بھی افضل کون ہے؟ ہم ہے. آدم کو کیوں پیدا کرو گے؟ ہم معزز ہیں. اس بات میں اگر تم سچے ہو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب وہ کہاں سے بتائیں گے؟ اب جو بچہ جو مچھلی تیرنے والی ہے اس کو آ کر یہ دانے چننے کے لیے بولیں گے تو وہ کہاں سے چن سکتی؟ وہ مچھلی کچھ دانے کھا سکتی کیا؟ اب یہ جو دانے کھانے والا چوزا ہے, اب اس کو لے جا کر پانی میں ڈال دیں گے تو یہ تیرے گا کیا؟ نہیں تیرے گا. تو اس طریقے سے فرشتوں کو نام نہیں آ رہے.
نہ ان کے اندر کھانے کی ایک صفت ہے، نہ پینے کی صفت ہے، نہ ان کے اندر کوئی اور حرص ہے، کوئی اور چیز نہیں. فرشتے کون ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کا جو حکم ملتا فوری طور پر عمل کرتے. دو صفتیں ہیں. انسان کے اندر وہ تمام چیزوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے وہ نام ان کو یاد کرا دیا اور وہ نام بول دیے. اب دیکھیے امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ دعا ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا ہم کو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا لیکن جو تو نے سکھلایا اتنا ہی علم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں جا رہے تھے. واقعہ سورہ کہف میں آئے گا انشاءاللہ. تو جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے. جانے کے وقت میں ایک چڑیا آ کر دریا میں پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے آئے تھے. وہ چیزیں سیکھنے آئے تھے جو ان کو معلوم نہیں تھی. کئی سارے چیزیں سیکھیں ان کے پاس. جب وہ چڑیا اس میں سے پانی پینے لگی، پانی پی کر سیراب ہو گئی تو حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ یہ چڑیا جو پانی پی ہے میرا تیرا بلکہ پورے دنیا میں رہنے والوں کا علم ہے. یہ پورا سمندر اللہ کا علم ہے. یہ پورا سمندر یہ اللہ کا علم. اللہ کے پاس اتنا علم ہے، اللہ کے پاس اتنی طاقت قوت ہے. تو اس لیے فرما رہے فرشتوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے لیکن جو تو سکھایا وہی ہمارے پاس علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، اور آپ جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آدمیت، اللہ کا مقصد کیا تھا؟ آدمیت کو ظاہر کرنا تھا، شیطانیت کو ظاہر کرنا تھا. اس لیے یہ حکمت ہے. وہ کیا حکمت آگے بتاتا ہوں. اب اس کے بعد دیکھیے آدم علیہ السلام کو بتانا نا یہ افضل ہے. آدم علیہ السلام سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے، آپ فرشتوں کو ان کے نام بتائیے. فلما انبأہم باسمائہم، حضرت آدم فر 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 بولنے چلے گئے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اب دنیا میں جتنے بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا تمام چیزوں کے نام حضرت آدم سیکھ لیے تھے تو بتا دیے یہ ہے تمام چیزوں کو نام بتا دیے. تو اب فرشتے حیران پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ پورے ناموں کو بتا دیا ہے. آدم علیہ السلام قال الم اقل لکم، اللہ اب کہہ رہے ہیں میں نے تم سے نہیں کہا. قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوں. کون؟ اللہ تبارک و تعالی. زمین اور آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو میں جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم دل میں چھپاتے ہو اس کو بھی میں جاننے والا ہوں. کیا تھا وہ؟ ہم انسان سے افضل ہیں، ہم خلافت کے مستحق ہیں. یہ بات تم ظاہر تو نہیں کیے. کیا بولے؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تحمید بیان کریں گے، ہم حمد بیان کریں گے، ہم تیری تعریف کریں گے، تقدیس بیان کریں گے، لیکن دل میں کیا تھا؟ خلافت کا، یعنی کہ ہم افضل ہیں، ہم اس سے افضل ہیں. یہ بات تھی نا، یہ بھی میں جاننے والا ہوں اللہ نے بات. تو اس لیے دلوں کے ارادوں کو بھی اللہ جاننے والے ہیں. وما کنتم تکتمون، اور تم جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جاننے والا ہوں. یہاں تک اللہ نے فرمایا. اب افضل غیر افضل ظاہر ہو گیا نا. کون افضل نکلے؟ آدم علیہ السلام. اب یہاں پر اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب اللہ نے کہا سب لوگ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب وہ کامیاب ہو گئے. اب یہاں ایک سوال، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں ہے تو پھر حضرت آدم کو کیوں کہا؟ تو یہاں جواب یہ ہے یہ جو سجدہ تھا یہ تحیہ کا سجدہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سجدہ کرتے وہ سجدہ نہیں بلکہ عزت کے لیے، تحیہ کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کیا جانے والا سجدہ تھا اس زمانے میں. پہلے پچھلے امتوں میں تھا، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا نا میرے سامنے 11 ستارے یہ سجدہ کر رہے ہیں، 11 کوكبا یہ میرے پاس کر رہے تھے، اس میں سے ایک سورج بھی تھا، چاند بھی تھا. تو انہوں نے جب یہ جواب دیا تو وہ بھی سجدہ اسی قسم کا تھا.
دوسرا جواب یہ ہے کہ سجدہ کرنا یہ بطور یہ کعبۃ اللہ کی طرح ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کعبۃ اللہ کے پاس سجدہ، کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے، ہم سجدہ کعبۃ اللہ کو کر رہے ہیں. کیا کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن حکم ہوا اس کی طرف کرو. تو ایسے ہی آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہوا. جیسے تمام لوگ قبلے کی طرف سجدہ کر رہے حقیقت میں اللہ کو کر رہے ہیں، ایسے ہی آدم کو بھی سجدہ کیا حقیقت میں کس کو کیے ہیں؟ اللہ کو کیے ہیں، آدم علیہ السلام کو نہیں کیے. ہم قرآن میں کہتے ہیں نا ربہ، کیا ہے وہ؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لِإِلَافِ قریش میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تو مطلب کیا ہو؟ گھر کی عبادت کر رہے کیا ہم لوگ؟ کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے نہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا حجر اسود سے؟ اے حجر اسود تم ایک پتھر ہو. حجر اسود سے کیا بول رہے؟ تم ایک پتھر ہو، اس سے بڑی کر تمہارا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے. میرے آقا کو میں اگر تم کو بوسا کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تم کو بوسا نہیں کرتا تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اس لیے اشکال کرتے بہت سارے لوگ، ارے بھائی ہمارے لوگ بتوں کا چکر مارتے ہیں اور آپ لوگ وہاں جا کر چکر کرتے، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چکر ہمارے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں کرتے. ہم اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ کعبۃ اللہ کے سیدھ میں اللہ کا عرش ہے، بیت عزہ ہے، بتایا تھا نا اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو. تو یہ چیزیں، تو یہ یہاں پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. سب لوگ سجدہ کیے لیکن شیطان سجدہ نہیں کیا. کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا دیکھو میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے کیا ہوں؟ شیطان کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کہا کہ اے اللہ تو مجھے آگ سے بنایا اور اس کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. آگ کی صفت کیا ہے؟ اوپر کو جاتی. مٹی کی صفت نیچے کو آتی. مٹی پھینکے تو کیا ہو جاتی؟ نیچے گر جاتی. آگ کو سلگانے پر آگ کہاں جاتی؟ اوپر کو جاتی. تو انہیں میرے طرف کرنا سو انہیں آپ مجھے اسے کرو بولتے نا سجدہ. یہ اشکال اس کا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا. ابا کے معنی انکار کرنا، منع کرنا. اور واستکبر کیا کیا؟ تکبر کیا. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. تکبر پسند نہ ہونے کی وجہ سے اسی لیے فرماتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں جو نافرمانی ہوئی وہ تکبر ہے، وہ شیطان سے ہوئی. اس لیے اللہ نے کہا تکبر میری چادر ہے، الکبریاء ردائی. کبریا تکبر میری چادر ہے، جو کوئی اس کے کنارے پر بھی آئے گا میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا. یعنی کبریا تکبر اللہ تعالیٰ کو رتی برابر بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے تکبر کرنے کا؟ تو ہمارے لیے اس کا حق ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں الا ابلیس نے انکار کیا، اللہ کو پسند نہیں آیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے دیکھیے والحسد والکبر اول المعاصی عن عصیان اللہ، من عصیان اللہ. فرماتے ہیں وہی بتانا، ایک تو اللہ کی نافرمانی، عصیان نافرمانی، اور تکبر. سب سے پہلے دنیا میں نافرمانی پیدا ہوئی اسی سے. اور آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وہ کافرین میں سے تھا. وکان من الکافرین، وہ کس میں سے تھا؟ کافرین میں سے تھا. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علم میں تھا. اب ہمارے علم میں نہیں. ہم کسی کو کافر بھی نہیں بولتے نا. کیوں بولتے؟ اس کو ہدایت مل سکتی، وہ مسلمان بن سکتا، وہ اللہ کا فرما بردار بن سکتا، اس لیے اس کو ہم لوگ کافر نہیں بول سکتے. اس لیے یہاں اللہ بول رہے نا اللہ کے علم میں تھا کہ کافر تھا، اس لیے کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو واقعہ بیان کیے ہیں اس میں حکمت تھی. کیا حکمت؟ اللہ کو دنیا میں انسان کو بھیجنا تھا، شیطان کی شیطانیت کو ظاہر کرنا تھا. یہ دو چیزوں کی وجہ سے واقعہ پیش آیا. ابھی تفصیل آگے بتاتا ہوں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی. کون ہے بیوی؟ کون ہے بھائی؟ حضرت حوا علیہ السلام. کہا تم لوگ دونوں جنت میں آرام سے رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا،
اور یہاں مزے سے کھاتے پیتے رہو، حیث شئتما جہاں چاہے، جنت میں جہاں چاہے جو چاہے کھاؤ پیو آرام سے رہو، ولا تقربا هذه الشجرة لیکن اس مخصوص درخت پر تم کیا نہیں کرنا، قریب نہیں آنا، فتکونا من الظالمین، نتیجہ بتا دیے، اگر آؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جائے گے، کیا ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جائے گا، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان ان دونوں کو پھسلایا، ان کو بہکایا، ان کو دھوکہ دے دیا، کیسے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس حکم سے، اللہ کے اس حکم سے اس نے ان کو دھوکہ دیا، ان کو پھسلایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، کہاں سے بھائی؟ جنت سے نکال دیا، ہمارے امی ابا کو وہاں سے نکال دیا، ہمارے دادا دادی کو وہاں سے نکال دیا، کیوں نکالا آگے بتاتے ہیں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور اب یہاں پر نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پر دیکھیے آدم کی آدمیت کو ظاہر کرنا تھا، شیطان کی شیطانیت کو ظاہر کرنا تھا۔ آدم کی آدمیت کیا ہے؟ غلطی کر کر توبہ کرنا آدم کی آدمیت، غلطی کرتا انسان، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی پوری اولاد خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتی ہے۔ تو یہ آدم کی صفت ظاہر کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں یہ واقعہ کو ظاہر کیا۔ شیطان کی شیطانیت کہ میں بڑا ہوں، میں فرشتوں سے افضل ہوں، میں انسان سے افضل ہوں، یہ شیطانیت اس کے اندر تھی، اس کو بھی ظاہر کرنا تھا، اس لیے اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا۔ بعض لوگ بولتے، عوام کیا بول کے بیانوں میں بولتے، شیطان کون تھا؟ پوری دنیا میں جگہ بھی ایسی خالی نہیں جہاں سجدہ تک نہیں کرا ہو ایسی جگہ، اور پھر فرشتوں کا استاذ تھا، جھولے میں جھولتے ہوئے فرشتوں کو کھلاتا تھا، پڑھاتا تھا۔ سنے بتا، یہ درست نہیں ہے یہ باتیں، وہ فرشتوں کا استاذ تھا نہیں، وہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں سے سیکھا ہوا تھا، معلم الملائکہ نہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ وہ معلم کے معنی پڑھانے والا، معلم کے معنی پڑھا ہوا، تو اس کو اصل میں زبر کہاں دینا زیر کہاں دینا معلوم نہیں ہوتا، تو عوام کیا پڑھ دیے؟ اس کو معلم پڑھ دیے، تو فرشتوں کا استاذ بنا دیے۔ وہاں زیر نہیں آنا ہے، زبر آنا ہے، معلم الملائکہ، تو فرشتوں کا پڑھا ہوا، فرشتوں کو پڑھایا ہوا نہیں ہے، وہ فرشتوں سے پڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے معوذتین بولتے ہیں ہم لوگ، معوذتین بولنا ہے اس کو، معجزہ بولتے، معجزہ بولنا ہے۔ یہ تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ استغفار، کلمہ استغفار پڑھو بولتے، کیا بولنا؟ استغفار بولنا۔ تو اس طریقے سے کچھ عربی کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال تو وہ وہاں سے ان دونوں کو نکال دیا۔ تو آدم کی آدمیت اور شیطان کی شیطانیت اس واقعے سے ظاہر کرنا تھا اللہ کو۔ اب اللہ دیکھیں کیا بول رہے ہیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تم لوگ اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو دنیا میں۔ کون؟ شیطان اور انسان، آدم اور شیطان ایک دوسرے کے کیا ہے؟ یہ وعدہ کر کر آ گیا، پیچھے سے، سامنے سے، آزو سے، بازو سے آؤں گا، اور ہر صحیح راستے پر بیٹھا رہوں گا، اور ہر تیرے بندے کو جنت میں جانے سے روکوں گا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں کچھ مدت کے لیے رکنا ہے، کچھ مدت کے لیے۔ کب تک ہے بھائی؟ یہ سانسیں چلنے تک، یہ دل کی دھڑکنیں چلنے تک، یہ جب تک ہماری سانسیں چلتی رہے گی جب تک، یعنی کہ موت آنے تک۔ مستقر ومتاع الی حین، اور دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا میں جو چاہے گا، دنیا کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، جو یہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے، یہ کھیتی ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا مستقر ومتاع الی حین، ایک مدت تک کے لیے تمہارے لیے فائدے کی جگہ ہے۔ اب دیکھیے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کچھ کلمات کو سیکھے، اللہ نے سکھایا، توبہ کے کلمات اللہ نے سکھلایا۔ کیا ہے وہ؟ کیا کلمات ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھیں، اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔
वह इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीन अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले मेहरबान है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने तौबा कबूल किया, ऑर्डर वापस नहीं लिया। समझ रहे हैं आप लोग? ऑर्डर क्या था? जन्नत से दुनिया में आना, यह ऑर्डर था। तौबा कबूल हुई लेकिन ऑर्डर पीछे नहीं लिया अल्लाह। जाना दुनिया में तय हो गया, तुम भी जाना, शैतान भी जाना, दुनिया में जाकर रहना बोले। तो एक दो आयत है, 5 मिनट में हो जाती। कुल्ना बितु मिनहा जमीअन, अल्लाह ने कहा तुम सब लोग उतरो। तौबा होने के बाद बोल रहे जमीअन, तुम भी शैतान भी, सब लोग दुनिया में जाना। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया, अब अल्लाह कह रहे देखो तुम दुनिया में जा रहे, जब कभी भी तुम्हारे पास मेरे जानिब से हिदायत आए, फमन तबिया हुदाया, और जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा। दुनिया में आया, इंसान के लिए खाने का इंतज़ाम होना था, ज़मीन दे दिया, पीने का इंतज़ाम होना था, पानी दे दिया, बारिश होना था, आसमान दे दिया, जो चीज़ें ज़रूरत थी कर दिया। तो अब जन्नत में जाने के लिए ये होना है क्या? हिदायत होना है। तो हिदायत के लिए अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए दुनिया में हिदायत का भी मैं इंतज़ाम करूँगा। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हारे पास फरिश्ते, तुम्हारे पास नबी आएंगे, किताब आएंगी, उसकी इत्तिबा करना, ये है हुदाया। तो अल्लाह ने हिदायत का भी इंतज़ाम किया। जन्नत से आए हो, जन्नत में जाने का इंतज़ाम भी मैं करूँगा। तो क्या मतलब? फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया, हिदायत आएगी लेकिन मेरी हिदायत की जो पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़ियामत के दिन उन लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा जो दुनिया में मेरी हिदायत की पाबंदी करेंगे, मेरी किताब की पाबंदी करेंगे, मेरे नबी की पाबंदी करेंगे, और उन पर कोई खौफ भी नहीं होगा और वो गमज़दा भी नहीं होंगे, ऐसे लोग। और आगे फरमाया अब अच्छे लोगों का तज़किरा, अब बुरे लोगों का तज़किरा। वल्लदीना कफरू, और जिन्होंने कुफ्र को अपनाया वो क्या करेंगे? वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों को झुटलाया। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग कौन है? जहन्नम वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा रहेंगे वहाँ। वो कहाँ रहेंगे? वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे। तो मालूम हुआ कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला इंसान की इंसानियत और शैतान की शैतानियत को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने किया। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं खलीफा बनाना हूँ, तो जन्नत में तो खलीफा नहीं बनेगा, खलीफा कहाँ बनेगा? दुनिया में बनेगा। और शैतान की शैतानियत को ज़ाहिर करना था, इसलिए वाक़िया आया। अब शैतान ऐसा है मालूम हुआ तो उसको भी साथ भेज दिया। और दुनिया में आने के बाद अल्लाह ने ऐसा करने का मकसद ये है, ये एग्ज़ामिनेशन हाल है। अब एग्ज़ाम अल्लाह ने रखा है कि तुम में कौन अच्छा कौन बुरे हैं, अल्लाह ताला वो क़ियामत में फ़ैसला करने वाले हैं। अब इम्तिहान है, रिज़ल्ट नहीं है, तो इम्तिहान का कोई मतलब है क्या? तो वो रिज़ल्ट कब है? क़ियामत के दिन है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।